عشق و الفت میں اعلیٰ ہمارا رضا۔ منبر پاک پہ تشریف فرما مشائخ اعظام علماء کرام شورا اسلام سامنے بیٹھے تشریف فرما آپ تمامی حضرات پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی عزتدار پردانہ شین باں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام مالک انس و جاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ، پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا بات۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ بے شک دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، زمانے بھر پہ ضائع بان ہے یہ اولیاء۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ اما ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، بے شک ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، اپنے نصیب پر ناز کرو، کیونکہ آج ہماری اور آپ کی حاضری اس پاکیزہ شہر میں ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ بے شک پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس کو زمانے بھر میں مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ کالپی شریف اور یہ چورا شریف حصہ تو کالپی شریف ہی کا ہے۔ الحمدللہ آج ہم ایسے تیار میں بیٹھے ہیں، ادھر غیاث ملت برف سے نفیس ہمیں دیکھ رہے ہیں، ادھر ضیاء ملت اپنے قبر انور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے۔ ان کی نگاہوں سے دور ہے، ناممکن ان کی نگاہوں سے دور ہے، بس ارادہ مضبوط کر کے بیٹھو، نظریہ اپنا ارادہ مضبوط کر کے بیٹھو، نظریہ پختہ کر کے بیٹھو۔ جو تمنا ہمارے دل میں ہوگی، ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہم زبان پر لائے یا نہ لائے، ہم الفاظ کھولے یا نہ کھولے، اپنے لب کھولے یا نہ کھولے، اگر ہمارے دلوں میں وہ تمنا ہے، اگر ہمارے دلوں میں کوئی آرزو ہے، اگر ہمارے دلوں میں کوئی جستجو ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی چھپی ہوئی تمنا ہے، الحمدللہ ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے، جس کی گہرائیوں سے نہ قیاس ملت سے ہمارے دل کی بات چھپی ہے، نہ ضیاء ملت سے ہمارے دل کی بات۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا مضبوط بنا ہے کیونکہ آج ہم اس پاکیزہ شہر میں ہیں کہ پورے ملک ہندوستان میں کالپی شریف کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے صوبوں کے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری
دل سے بول رہا ہوں، ہندوستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں کہ جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو اور کلبی شریف کا احترام نہ کرتے ہو. اما میری اور تیری تو حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو کا احترام کرے گا. میں بات کرتا ہوں اہل سنت والجماعت کے اس تاجدار کی جس کو زمانہ اعلی حضرت کہتا ہے. جب اعلی حضرت کی نظر اٹھتی ہے، جب اعلی حضرت نے نگاہیں اٹھائی ہے اور جب رب سے کچھ مانگا ہے تو یہ اپنی زبان پہ یہی لائے ہیں. دلیل کا تاجدار پکار کر فرماتا ہے کہ محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. پتی پتی کریا کریا. پوری دنیا میں دیوانے ہیں اعلیٰ حضرت کے، پوری دنیا میں نعرہ لگایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا، پوری دنیا میں ماننے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے. مگر اعلیٰ حضرت جب رخ کرتے ہیں کلبی شریف کے آقاؤں کی طرف، جی جی جی، جب اعلیٰ حضرت اس شہر کی جانب دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہی التجا کرتے ہیں، اے مالک و مولا مجھے صدقہ دے کلبی کے آقاؤں کا. واہ سبحان اے اللہ. پروردگار مجھے عطا دے میر محمد ترمذی کی، مجھے صدقہ دے میر احمد ترمذی کا، دے محمد کے لیے، روزی کا احمد کے لیے، خانے فضل اللہ سے عیسیٰ گدا. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. الحمدللہ آج ہم اور آپ یہ ملاحظہ فرما لیں اور اس خیال سے بیٹھے، الحمدللہ آج ہم اور آپ اس ان ذات گرامی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو با کرامت بزرگ تھے. جی بے شک بے شک. با کرامت بزرگ تھے اور با کرامت بزرگ ہیں. جی جی بے شک. کل دستار حفظ کا وہ پرکیف منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سماعت کیا، جو شہزادہ غیاث ملت حضرت حافظ سید محمد افضل قادری مدث اللہ العلی کے سروں پہ حضور قائد ملت نے، حضور غلزار ملت نے، حضور غیاث ملت نے 12 سال کی عمر میں جنہوں نے مکمل قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. آپ نے سمجھا ہے کون ہے افضل بیا؟ اس کا نام حافظ محمد افضل قادری ہے. کس سال کو پیدا ہوئے صرف 1.5 سال گزرا تھا. جی جی حضرت. آپ کی عمر شریف 1.5 سال کی ہے، مکمل 2 سال بھی نہیں ہوئے. مگر دنیا سنیت کا وہ قطب جس کو زمانہ تاج الشریعت کہتا ہے، جس کو زمانہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے، جس کو زمانہ مفتی اعظم کا لادلہ کہتا ہے، جب تاج الشریعت تشریف لائے اور حافظ افضل قادری کے چہرے کو دیکھا تو تاج الشریعت نے 1.5 سال کی عمر میں تمام اجازت. ارے واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ. دیکھا ہے. اچھا تاج الشریعہ کی ولایت پر کوئی شک ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اما تاج الشریعہ کی نگاہیں تو وہ تھی، الحمدللہ وہ تھی جو شہر میں رہتے تھے ان کو بھی دیکھا کرتے تھے، جو دور رہتے تھے ان کو بھی دیکھا کرتے تھے. جی بے شک. نہ جانے چہرے میں کیا نظر آیا، نہ جانے آنکھوں میں کیا نظر آیا، نہ جانے پیشانی میں کیا دیکھا. جو ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، تاج الشریعہ کے مریدوں کی بات تو چھوڑ، خلافت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپل پیلنے پڑتے ہیں، سالوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے رابطے کرتے ہوتے ہیں ایک خلافت کے لیے. مگر تاج الشریعہ نے جس ذات کو آ کر خلافت دی. جی جی واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب بتاؤ ایک
ولی نے اپنی نگاہ سے ایک ولی کو تو دیکھا ہوگا نا؟ جی جی دیکھا ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں حضرت. ولی نے ولی کو دیکھا ہے. جی جی ایک ولی کی نظر ولی پر پڑی کیونکہ ہم سے چھپ سکتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے نظر نہیں آئے, ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہیں آئے, ہو سکتا ہے ہم پہچانے یا نہ پہچانے, ہو سکتا ہے ہماری نگاہیں دیکھے یا نہ دیکھے, مگر تاج الشریعت زندہ ولی نے تو دیکھا. جی بے شک. سبحان اللہ, کیا بات. اور اس خاندان کی بات, حضور افضل میاں ولی ابن ولی, واہ واہ سبحان اللہ, واہ. اما سلسلہ آپ تھک تو سکتے ہیں مگر یہ مصطفیٰ چادر احمد کا وفادار پریوار, یہ محمد الرسول اللہ کی وہ وفادار اولاد, آج وہ لوگ جو مخالفت میں لگے ہیں, آج وہ لوگ جو بگاڑنا چاہتے ہیں, آج وہ لوگ جو برا کرتے ہیں, آج وہ لوگ جو تکلیفیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آج وہ لوگ جو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید ان کو معلوم نہیں ان کے نانا کربلا میں ہنستے ہنستے 6 ماہ کے بچے کو تو دے دیے, اپنے پورے خاندان کو قربان تو کر دیے, مگر ناموس رسالت پہ حملہ نہیں ہونے. اے واہ سبحان اللہ, کیا بات. پورے ہندوستان جانتا ہے جہاں جہاں صلح کلیت اپنے پیر پسارتی ہے, جہاں جہاں کوئی مسلک اعلی حضرت کا باغی بنتا ہے, جب کوئی تاج الشریعت پہ انگلی اٹھاتا ہے, جب کوئی اعلی حضرت پہ انگلی اٹھاتا ہے, جب کوئی بریلی سے رخ پھیرتا ہے, تو اس کی جانب سب سے پہلے اگر کسی ساتھ کی آواز اٹھتی ہے. جی بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نبیوں میں اگر کھلبلی ہے, وہابیت کے چہرے پر اگر پسینہ ہے, دیوبندیت اگر کسی کے نام سے کانپتی ہے, صلح کلیت کا اگر کسی کے نام سے جنازہ نکلتا ہے, تو وہ ذات غیاث ملت. جی بے شک. سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. ذات غیاث ملت کی ہے. جی جی بے ولی شک. ابن ولی اے واہ. ابن ولی ابن ولی واہ ابن ولی ابن واہ ولی واہ, کیا بات. ابن ولی ابن ولی. تم کہتے کہتے تھک تو سکتے ہو مگر اس سلسلے کی نسبت کو دیکھو, یہ محمد الرسول اللہ کا وفادار پریوار کا جب نسب نامہ پڑھو گے تو پتہ یہ چلے گا جتنے گزرے ہیں کوئی ایسا نہیں جو ولایت سے خالی ہو. اے واہ سبحان اللہ, سبحان کوئی ایسا نہیں جو ولایت سے خالی ہو. میں دیکھ رہا ہوں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان کے عرس میں آئے حضور ضیاء ملت کے مرید ہیں نا, ضیاء سرکار کے مرید ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو محقق کے دورہ حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ایک مرتبہ وہ بیان فرما رہے تھے, اب وہ تو رشتہ دار ہے نا, حضور افضل میاں کے وہ نانا حضور ہے نا, وہ نانا حضور ہے نا, وہ بیان فرما رہے, آپ سمجھے ضیاء ملت کون ہے؟ نہ کل ہم ان کی نگاہوں سے چھپے تھے, نہ آج ہم ان کی نگاہوں سے چھپے ہیں. بے شک. وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آیا چورا شریف, آیا حضرت کے گھر کا معمول یہ ہے کہ نماز ظہر ادا کرتے ہیں اور ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور سب دروازے بند کر کے تمام لوگ سو جاتے ہیں. یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی, یہ بات مجھے معلوم تھی لیکن میرے ذہن میں نہیں آیا. اچانک میں ایسے وقت آیا, کون؟ محقق کے دورہ حضور مفتی شہباز انور فرما رہے ہیں. اب وہ تو رشتہ دار ہیں, انہیں کون روک سکتا ہے آنے جانے سے؟ وہ تو افضل میاں کے نانا حضور ہے نا. انہوں نے کہا کہ دوپہر کے وقت میں آیا مگر میری خیرت کو یہ گوارا نہ ہوا, یہ وقت تو آل رسول کے آرام فرمانے کا ہے. ارے واہ سبحان اللہ. یہ وقت تو سید زادوں کے سونے کا ہے. اگر میں گھر جاؤں گا تو ان کے نیند میں خلل پڑے گی, صرف ایک احترام کی وجہ سے, ایک عزت نے, ایک تعظیم نے مجھے روک لیا, ایک احترام نے مجھے گھر میں جانے نہ دیا. دوپہر کا وقت تھا, اب مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا, مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا چلو جب عصر کا وقت ہوگا, جب اذان کی آواز کان میں آئے گی, جب نماز عصر کے لیے اٹھیں گے تب میں گھر جاؤں گا. جی تب میں گھر جاؤں گا. اب وہ گھر تو ان کی بیٹی کا گھر ہے, کون روکے گا؟ وہ گھر تو ان کے نانا کا گھر ہے, کون روکے گا؟ مگر انہوں نے فرمایا حضرت مجھے احترام سادات نے روکا.
ارے واہ سبحان میں نہیں اللہ. گیا، میں نہیں گیا. کہا حضرت کے آرام کرنے کا وقت ہے. میں نے ایک کپڑا بچھایا. یہ جو پیڑ لگا ہوا ہے، یہ جو درخت لگا ہوا ہے، میں نے کپڑا بچھایا اور میں دوپہر کے وقت میں ہلکی سی چھاؤں تھی، میں آرام سے لیٹ گیا، آرام سے لیٹ گیا. اب میں نے کوئی خبر نہیں بھیجی، نہ مجھے کسی نے دیکھا، نہ وہاں جا کر کوئی بتانے والا. تھوڑی دیر میں لیٹا تھا، میں نے دیکھا لنگی اور کرتا پہنے گاڑی لے کر حضور ضیاء ملت تشریف لائے. پیار سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. حضور ضیاء ملت تشریف لائے اور آ کر فرمایا کیا مفتی صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا مفتی صاحب، ہم آرام سے سوئے تھے، آپ کو ڈائریکٹ گھر آ جانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں تکلیف دی ہمیں؟ ارے واہ واہ کیا بات. میرا دل تڑپ گیا. مفتی صاحب فرماتے میرا دل تڑپ گیا حضور. میں تو اس انتظار میں تھا کہ عصر کا وقت ہوگا، ابھی آپ آرام کر رہے ہوں گے، یار آپ کے آرام کرنے کا وقت ہے کہ آپ گھر آ گئے ہوتے. مفتی صاحب کا یہ بیان ہے، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی کہنے والا. میں نے کہا حضرت آپ سے کہا کس نے؟ اس وقت تو یہ وقت تو آپ کے سونے کا ہے، یہ ٹائم تو آپ کے آرام کرنے کا ہے. آپ سے کہا کتنے؟ کہا مفتی صاحب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم گھر میں لیٹے ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آئے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہیں. آپ آ کر حضور شہباز مفتی شہباز انور صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آنسو ڈبڈبا آئے، میرے آنسو ڈبڈبا آئے اور میں نے رب کا شکر ادا کیا. اے رب تو نے میرا رشتہ کہاں جوڑ دیا، واہ سبحان اللہ. میرا رشتہ کہاں جوڑ دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جب کل زمین کے اوپر تھے الحمدللہ، جب بھی ہمارے دلوں کی بات کو پہچان لیا کرتے تھے، اور آج بھی ہم ان سے، میں کیا بات بتاؤں صاحب، میں کیا بات بتاؤں. آج آپ، کل بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی کیا حضور نے مرید نہیں فرمایا، ہم نے چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا دیکھا ہے. مگر کلپی والوں، چورا والوں، قرب و جوار سے چل کر تشریف لانے والوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ وہ ذات آپ کے قریب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جن کے مزارات یہاں موجود ہیں، جو چلتے پھرتے دنیا میں زمین پر یہاں موجود ہے. الحمدللہ آج بھی اگر آپ نے ان کا دامن تھام لیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ وفادار پریوار ہے. زمانہ کتنے ظلم کرتا رہے، زمانہ کتنے ستم کرتا رہے، زمانہ کتنے ستاتا رہے، زمانہ کتنا ہی پریشان کرتا رہے، مگر جب ان کی بارگاہ میں کوئی محبت سے آتا ہے، یہ اس کو معاف کر کے سینے سے لگا دیا. ارے واہ سبحان اللہ کیا بات. معاف کر کے سینے سے. ہم نے دیکھا بے ہے شک بے شک. کربلا کے بعد حضرت زین العابدین کی اکیلی صاحب، جب امام زین العابدین مدینے میں رہنے لگے، ایک شخص آیا، اس نے پانی طلب کیا. آپ مصلی پر بیٹھے تھے، آپ اندر گئے، کٹورے میں پانی لے کر آئے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا مگر پریشان نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے. ایک کٹورا پانی دیا، اس نے پیا. دوسرا کٹورا پانی دیا، اس نے پیا. تیسرا کٹورا امام زین العابدین نے عطا کیا، اس نے پیا. 3 کٹورے پانی پیٹ بھر کے جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا، اسے بڑا تعجب ہوا، بڑا تعجب ہوا. امام، یا تو زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، یا تو حضرت امام زین العابدین نے مجھے پہچانا، اور اگر مجھے پہچانا تو پانی کیوں دیا؟ جاننا چاہتے ہو وہ بدبخت کون تھا؟ جی وہ شمر لعین، وہ شمر تھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر پہ کے گلے پہ جس نے تیر چلایا تھا وہ ظالم تھا. نہر فرات پر جس نے پانی پر پہلا لگایا تھا، بس کو پانی نہیں لینے دیا تھا، پورے خاندان کو جس ظالم نے شہید کر دیا تھا، جس ظالم نے تینوں کی بوچھار کربلا میں کی تھی، وہ وہی شمر لعین تھا. باہر گیا، پھر پلٹ کے آیا، کہا یا زین العابدین، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں نے تجھے پہچانا، تجھے کون بھول سکتا ہے.
میں نے تجھے پہچان لیا، تو شمر ہے۔ کہا جب آپ نے مجھے پہچانا، آپ تو جانتے ہو میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، میں نے آپ کے پریوار کے ساتھ کیا کیا۔ جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پانی پیش کیا۔ اگر چاہتے تو مجھے دھتکار سکتے تھے، مگر وہ تو محمد رسول اللہ کا وفادار پریوار تھا۔ حضرت امام زید العابدین ارشاد فرماتے ہیں ظالم وہ تیرا کام تھا، یہ میرا کام ہے۔ اے واہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ تیرا کام تھا جو تو نے میرے 6 ماہ کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے گلے پر تو نہیں تیر مارا تھا، میں نے دیکھا ہے، وہ تیرا کام تھا۔ مگر ہم اس رسول اعظم کے پریوار سے ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جی جی جی۔ تو گیا سے ملت کو ستانے والے، گیا سے ملت کو تکلیف دینے والے، اس خاندان و پریوار کو تکلیف میں ڈالنے والے وہ سے چل رہا ہے۔ اپنے بھی دشمن نظر آ رہے ہیں، بیگانے بھی دشمن نظر، ہم قید تو قید ہے، ہم اپنوں کو بھی دشمنی کرتے دیکھا ہے، مگر اس پریوار کو ہر وقت کو ہم نے یہی دیکھا ہے، جب کوئی آ جاتا ہے تو سینے سے لگانے میں کمی نہیں کرتے اس کی۔ جی جی بے شک حضرت۔ جب کوئی آتا تو آپ نے محسوس کیا ہے، ہم کیا بات کریں صاحب، اگر بات ان کے ہاتھوں کی جائے، الحمدللہ گیا سے ملت کے ہاتھوں کو ان ہاتھوں سے نسبت ہے جن ہاتھوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اے واہ واہ۔ گیا سے ملت کے ہاتھوں کو ان ہاتھوں سے نسبت جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے دنیا کو سمجھایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ ارے واہ سبحان اللہ کیا بات، واہ واہ سبحان اللہ سبحان دی جائے اے حق۔ تو ان آنکھوں کو ان آنکھوں سے نسبت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موجے بہرے سخاوت لاکھوں سلام۔ گیا سے ملت کے پیروں کو کیا ہر اعضا کو اگر دیکھا جائے، ہر جسم کے حصے کو اگر دیکھا جائے، اگر زبان کو دیکھا جائے تو زبان کو نسبت اس نسبت سے ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت ایک ایک اعضا کو۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق ان ہستیوں سے ہے۔ موقع غنیمت جانو، موقع غنیمت جانو اور دامن تھام لو، اور دامن تھام لو، موقع غنیمت جانو اور دامن تھام لو۔ الحمدللہ جب یہ نوازتے ہیں اور پیر اور مرید کا تعلق، بس آخری بات میں بیان کر رہا ہوں، پیر اور مرید کیا ہوتا ہے، پیر اور کیا ہوتا ہے مرید۔ علامہ امام فخر الدین رازی جید عالم ہے، ایسے عالم ہے 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ تفسیر کبیر آج بھی ان کی زمانے میں تصوف سے بھری ہوئی کتاب بڑی مشہور ہے، تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازی، آپ نام یاد کر لیں، امام فخر الدین رازی الوہیت کا درس دیا کرتے تھے، اللہ ہے یہ ہونے کا درس دیتے تھے، زمانے کو سمجھایا کرتے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، جب ملک الموت بالکل روح نکالنے کے لیے آئے تو شیطان آ گیا اور شیطان نے کہا امام فخر الدین رازی مرنا بعد میں، دنیا سے جانا بعد میں، پہلے یہ دلیل دو کہ بتاؤ اللہ ایک ہے۔ آپ نے دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، پہلی دلیل دی اس نے رد کر دی، دوسری دلیل دی اس نے رد کر دی، تیسری دلیل دی اس نے رد کر دی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ علامہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی، مگر ظالم شیطان نے سب کی سب دلیلیں رد کر دی ان کی۔ اب وہ کانپنے لگے، شریر لرزنے لگا، کہ ایمان متزلزل نہ ہو جائے، کہ ایمان ختم نہ ہو جائے، بے ایمان کہیں بے ایمان ہو کے دنیا سے نہ جان پڑے۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیا 360 اپنے علم کے مطابق اتنے بڑے زاہد نے، اتنے بڑے وقت کے امام نے، اتنے بڑے وقت کے علامہ نے، اتنے بڑے وقت کے خطیب نے، اتنے بڑے وقت کے محدث نے، اتنے بڑے وقت کے مفکر نے، اتنے بڑے وقت کے نے 360 دلیلیں دی، مگر شیطان نے جب رد کر دی، اب آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا، آپ نے آواز لگائی یا شیخ المدد، یا شیخ المدد،
امام فخر الدین رازی اپنے دور کا چچا طالب 500 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مصنف، اتنی عظیم ذات، مگر جب شیطان نے برگلایا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اپنے شیخ کو پکارا، اور شیخ کوئی قریب تھوڑی تھی، شیخ کوئی اسی شہر میں تھوڑی تھے، سیدنا سرکار نجم الدین کبریٰ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے شہر میں تھے۔ یہ پکار کہاں سے رہے؟ فاصلہ کتنا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور، مگر جب اپنے پیر کو یاد کیا ہے، جب اپنے شیخ کو یاد کیا ہے، جب پیر کو پکارا ہے تو آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد وضو فرمائے تھے، سیدنا سرکار نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے، جو لوٹا رکھا تھا وہ پھینک کر مارا اور کہا فخر الدین کہتا کیوں نہیں میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو جتنی دلیلیں دے گا یہ تیری دلیلیں رد کر دے گا، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے میں رب کو ایک مانتا ہوں۔ الحمدللہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ کے پیر نے لوٹا پھینک کر مارا، وہ لوٹا اس شیطان کے آ کر لگا، وہ لوٹا اس شیطان کے آ کر لگا۔ آپ سمجھے تو صاحب کیا ہے پیر اور کیا ہے مرید۔ ہر وقت اگر ترقی آپ کو چاہیے تو پیر سے محبت کر لو، کامیابی چاہیے تو پیر سے محبت کر لو، گھروں میں برکتیں چاہیے تو پیر سے محبت کر لو، اپنے دل کی تمام تمنا تمہیں پوری چاہیے تو پیر سے محبت کر لو۔ ہمارا یہ تو زمانہ ہے، یہ تو زمین کے اوپر کیا یہ وہ ساتھ ہے، آپ کا پیر تو اتنا پاورفل ہے، ہمارا شیخ تو اتنا پاورفل ہے کہ زمین پر رہ کر بھی الحمدللہ ہماری مدد اور زمین کے اندر بھی ہماری مدد۔ آپ مرید ہو کر جائیں، دامن تھامیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں میں سنبل پور کی بات، قاضی شہر سنبل پور علامہ کاشف رضا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک نوجوان، میں دلیل سے بات کر رہا، نام ہے شاہد رضا قادری۔ اچانک پورا شریر سن ہو گیا، پورا شریر سن ہو گیا، کوما میں چلا گیا، ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، قوموں میں چلا گیا۔ ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، پورے 1 سال، 9-10 مہینہ وہ قوموں میں رہا، 9-10 مہینہ۔ ڈاکٹروں نے خرچ بتایا 40 لاکھ کے آس پاس۔ جی مرید کس کا ہے؟ مرید ہے سیدی سرکار غیاث اللہ۔ یار سے بول دو نا سبحان اللہ، اور مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ مرید اجازت کا اما 1 سال قوما میں رہنے والا، جب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیے، جب طبیب بھی علاج کر دیے، حکیم بھی جواب دے چکے، اب ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا، 40 لاکھ تک کا خرچہ بتا دیا، 22 لاکھ خرچ بھی کر دیا گھر والوں نے، بہت جگہ سے پیسے جمع کیا گیا، 22 لاکھ خرچ کر دیا۔ جسے تحقیق جاننا ہو آ جائے اڑیسہ سنبل پور، آ جائے اڑیسہ سنبل پور، جسے تحقیق چاہیے وہ آئے۔ الحمدللہ خرچ کر دیا۔ اب تو گھر والے پریشان ہیں، گھر والوں نے ایک چھوٹی سی محفل کی، علامہ کاشف صاحب موجود ہیں، محفل کی، اور محفل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، دعائیں کروائی تھی، وسیلہ پیش کیا، پیر و مرشد کا وسیلہ پیش کیا غیاث ملت کا۔ حیرات تو اس کے پیر کے صدقے میں معاف فرما کر اسے نئی زندگی عطا فرما۔ آپ کے پاس فون کیا گیا، لوگ رابطے میں تھے، آپ نے یہی فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، میں سرکاروں کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں دعا کروں گا اللہ نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ مرنے والا ہوتا یا انتقال کرنے والا ہو تو یہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی صاحب۔ کہا میں سرکاروں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، بیٹھنے جا رہا ہوں، میں دعا کروں گا، گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، میں دعا کرنے جا رہا ہوں، میں سرکاروں کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنے آبا و اجداد کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ ان کے صدقے میں اس کو زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔
साल से कोमा में था। डॉक्टर हैरान हो गए, उस शख्स ने अचानक करवट ली, अचानक करवट ली, उठकर बैठ गया, अचानक करवट ली, उठकर बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में उन अल्लाह वालों की मोहब्बत है, हमने उनका दामन थामा है, हम उनसे प्यार करने वाले हैं, हम उनकी बारगाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है। आज भी वो शाहिद रजा कादरी चलता फिरता हयात संबलपुर में नजर आएगा आपको। अभी रायपुरी में है, अभी नर्सिंग होम में है। रायपुरी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है साहब, कल बहुत सारे में उतर के जा रहा था स्टेज से, लोगों ने कहा हजरत ने मुरीद नहीं किया, हम परिवार को लेकर आए थे कि मुरीद कराएंगे। हमने कहा हमारी सरकार कल मुरीद फरमाएंगे। अपने आज भी अपने नसीबे पर नाज करो, सच्चाई से दामन थाम लो। और सादात, ये सादात का वो घराना है, गौसे आजम की औलादों का ये वो घराना है, रसूल आजम का ये वो वफादार परिवार है कि जिसको प्यार से देख लें उसका बेड़ा पार, और जिसको गजब से देख लें वो दुनिया में जलीलो ख्वार। अब जिसको जलीलो ख्वार होना है जमीन पर, जिसको जलीलो ख्वार होना है कब्र में, जिसको जलीलो ख्वार होना है हश्र में, वो पंगा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं। अरे पंगे का जवाब, हमें कोई तकलीफ नहीं। जिसको निस्तो नाबूद होना है वो पंगा ले, और जिसको दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है वो दामन थाम ले। अल्लाह मुझे और आपको नेक अमल हक रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने बोलने में जो खता हुई खालिक कायनात अपने महबूब के सबके माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। उसी पर खिताब चल रहा था, वो हजरत की दुआओं का समरा है। अच्छा वो रायपुर से वो बच्चा जो है संबलपुर के लिए निकल चुका है, अभी फोन आया वो। माशाल्लाह देखिए साहब, मैं यहाँ खिताब कर रहा हूँ, वहाँ उसका फोन आकर बात हो रही है, वो बिल्कुल सही सालम रायपुर से होकर डॉक्टरों ने मुकम्मल तरीके से छुट्टी दे संबलपुर के लिए वो रवाना हो चुका है, वो रवाना हो चुका है। इसको कहते हैं साहब बिल्कुल एकदम लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, है ना। अब कुछ पढ़ेंगे काशिफ भाई, वही जात तो काजी शहर संबलपुर है, हजरत अल्लामा उस्ताद शोरा मौलाना काशिफ रजा साहब किबला। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैक पर आए। आज पता नहीं हमने तो इतनी किसी स्टेज पर इनसे हजरत नाते सुनते नहीं देखा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टेजों पर साथ रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ये हैरान हूँ कि आज हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। न आवाज से कहीं ये नात पढ़ते हैं, न पेशेवर, न ही ये कोई पेशेवर जो है नात पढ़ने वाले नात का है, मगर मैं तो ये कहता हूं कि आज सिर्फ बुजुर्गों का करम बरस रहा है, बुजुर्गों का करम बरस रहा है। वरना मेरे जैसा सिंगल चेचिस वाला आदमी, और मुझ में अभी इतना हौसला है कि 2-4 घंटे बोल सकता हूं जब तक बैठे, थकावट कुछ भी नहीं। और ये फैजान तो मेरे मुर्शिद इजाजत सैयदी सरकार गयासी मिल्लत का है। बड़े बड़े स्टेज मैंने देखे, आप शरीर ना देखें, आप 25-50 किलो का, 50 तो खैर नहीं होगा, आप वजन ना देखें, मगर मेरे दोस्तों हर आदमी चक्कर में रह जाता, मुझे थकावट कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मुर्शिद इजाजत ने इतना पिला दिया है, इतना पिला दिया है, इतना पिला दिया है, निगाहों में इतना बसा दिया है, जितना बोलता हूँ और चैप्टर नए नए खुलते चले जाते हैं। इंशाअल्लाह कल भी खिताब होगा। मैं आवाज